السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج 6 دسمبر ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دن نہ صرف یہ کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا بلکہ ہندوستان کی سیکولرزم کی بنیاد کو بھی گرایا گیا۔ میں بابری مسجد کے حوالے سے مختصر تاریخی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اسی سے متعلق میں اپنے دوست مولوی محمد عامر جو ہمارے پاس موجود ہیں اور یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ان سے میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس تاریخ پر کچھ گفتگو کریں، جو تاریخ سے بہت واقفیت رکھتے ہیں اور یہ اس طریقے کے مضامین بھی پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دے دیا۔ تو پہلا سوال یہ ہے آپ سے ہمارا کہ بابری مسجد کو تعمیر کب کیا گیا اور اس کو کس نے تعمیر کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھی مولوی محمد عرفان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، کیونکہ تاریخ کے موضوع پر آج ہم مسلمانوں کے اندر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ غیر آج ہماری تاریخ کو بالکل سرے سے مٹانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی نے بہت اچھا سوال کیا کہ بابری مسجد کب تعمیر کرائی گئی اور کس نے اس کو تعمیر کرایا۔ جواب یہ ہے کہ بابری مسجد مغل سلطنت کے پہلے بادشاہ محمد ظہیر الدین بابر کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 1528 عیسوی میں صوبہ اتر پردیش کے فیض آباد ضلع میں ایودھیا کے مقام پر وہاں کے گورنر میر باقی اصفہانی رحمہ اللہ کی نگرانی میں سرکاری خزانے سے اس مسجد کو تعمیر کرایا۔ پوری مسجد کو اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر کرایا گیا تھا، جس میں کافی وسعت تھی اور بیک وقت 800 نمازی اس میں نماز ادا کر سکتے تھے، اور یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ نمازیں ادا ہوتی رہی، اذان بھی مسجد میں ہوتی رہی اور کسی کو اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اب ہم سوال کرنا چاہیں گے کہ جب اس کو مسلمان بادشاہ نے تعمیر کروایا اور اذان و نماز اس میں ہوتی رہی تو پھر اختلاف کب سے شروع ہوا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تعمیر کے بعد مسجد پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تقریباً 350 سال کے بعد جب ہمارے ملک پر انگریز قابض ہو رہے تھے، یہ 1855 کی بات ہے، اور ہندو مسلم متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ان سے لڑ رہے تھے، ان کو بھگانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے تھے، جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ اس وقت انگریزوں نے ایک چال چلی اور ایک بدھسٹ نجومی سے ایک کہانی گھڑوائی۔ اس بدھسٹ نجومی کے پاس کچھ بڑے ہندوؤں کے لوگوں کو بھیجا، تو اس بدھسٹ نجومی نے ان کو ایک کہانی سجھائی کہ جہاں یہ بابری مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر شری رام چندر جی کی پیدائش ہوئی، ان کے جائے پیدائش یہی مسجد کی جگہ ہے، اور اسی طرح شریمتی سیتا کی رسوئی وہ اسی مسجد کی جگہ میں تھی۔ بس یہیں سے یہ اختلاف شروع ہو گیا اور ہندو وہاں پوجا کرنا چاہنے لگے۔ اس اختلاف کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے، مسلسل دونوں گروپ ہندو مسلم آپس میں اپنی عرضیاں داخل کرتے رہے ہیں، اور آخر میں تاریخ کے اندر ایک سیاہ دن آتا ہے۔ چنانچہ 6 دسمبر 1992 کو ایڈوانی، اوما بھارتی وغیرہ کی قیادت میں ہندو دہشت گردوں نے 11:55 پر بابری مسجد پر دھاوا بول دیا، تباہ کن ہتھیار سے مسجد کی دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ چند انتہا درجے کے بدقسمت لوگ بابری مسجد کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کی گنبدوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ آخرکار وہ بے دردی سے مسجد کو توڑتے ہیں اور شام 4:20 پر پوری اس 464 سالہ تاریخی مسجد کو مسمار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ پولیس ان کو روکنے کے بجائے ان کی حمایت میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر کسی مزاحمت کے ہماری اس خوبصورت مسجد کو انہوں نے زمیں بوس کر دیا۔
دوستو یہ تو ایک مختصر سی تاریخ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن تاریخ کا دور یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اختلاف سے لے کر مسجد کے مسمار ہونے تک تاریخ کے کافی بھیانک خد و خال ہیں۔ ہمیں ان سے واقف ہونا چاہیے، اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتلانا چاہیے، اپنی نسلوں تک اپنی تاریخ کو پہنچانا چاہیے، اور اپنے ظلم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پر کس طرح سے ظلم کیا گیا، ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور وہاں پر مسجد کے بجائے مندر تعمیر کرنے کے فیصلے بھی سنا دیے گئے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھی مولوی محمد عامر، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تاریخ کو بیان کیا۔ تو چلیے ہم اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں آپ سے۔